ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک 2020 کی پلاننگ میں آپ کا استقبال. آئیے آج گفتگو کرتے ہیں اعتکاف پر. گرچہ اعتکاف آخری عشرے کا مسئلہ ہے. رمضان المبارک میں آخری عشرے سے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف. شب قدر وہ آخری عشرے کی 5 طاقتوں میں، اور اعتکاف وہ آخری عشرہ مکمل. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے الگ تھلگ کر دینا. اسی لیے جزوی اعتکاف یا کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے الگ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی اعتکاف کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ اعتکاف جس کی فضیلت ہے بلکہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، جس طرح کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تجہیز و تکفین میت کا فرض کفایہ ہے، کہ اگر کوئی میت رکھی رہ جائے، اس کو کفن دفن کرنے والا، اس پر نماز پڑھنے والا کوئی نہ تیار ہو تو سب گنہگار. ایسے ہی ہے اگر ایک مسجد ہے اور اس کے آس پاس کے سارے لوگ ہیں اور وہاں کوئی شخص بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے لوگ گنہگار. لیکن جو اعتکاف کرے گا اور جو اعتکاف میں معاون بنے گا وہ تمام کے تمام لوگ بڑے اجر کا مستحق ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے تھے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے. اعتکاف کرنے والا وہ 19 کی رات ہی میں مسجد میں داخل ہو جائے گا، اور جب عید کا چاند نکل آئے گا تب وہ مسجد چھوڑ کر نکلے گا. یعنی گویا کہ پورے 10 دن، اگر 30 کے روزے اگر 29 کے ہوتے ہیں تو 9 دن، یعنی 20 تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 یہ اسے اپنے آپ کو یکسو رکھنا ہے مسجد میں، سوائے اپنی بنیادی ضروریات کے. کھانا پینا اگر مسجد میں آ سکے بہت بہتر، ورنہ جا کے وہ گھر میں کھا سکتا ہے، لیکن اور کسی چیز سے وہ کوئی اپنا مشغلہ نہیں رکھے گا. کسی قسم کی کوئی دلچسپی اس کو نہیں ہوگی. حتیٰ کہ بعض فقہا نے جنازوں میں شرکت کی اجازت تو دی ہے، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کی اجازت تو دی ہے، لیکن بہتر نہیں کہا. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ ہٹ کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے یہ آخری عشرہ خاص کر دے اور معتکف ہو جائے. اعتکاف بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف وہ ہے جو نظر کی بنیاد پر ہو. آپ دیکھیں ہم آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں نظر مانے تو کس کی مانے. کتنی نظر کی چیزیں پائی جاتی ہیں معاشرے میں، مختلف قسم کے انداز ہیں نظر ماننے کے. آپ دیکھیں شریعت نے کتنی گنجائش دی کہ اگر نظر ماننی ہی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی نظر مانے. نماز پڑھنے کی نظر مانے، قرآن مجید پڑھنے کی نظر مانے، صدقہ و خیرات کی نظر مانے،
روزے رکھنے کی نظر مانیں، حتیٰ کہ عمرے اور حج کی نظر مانیں، یا آپ اعتکاف کی نظر مانیں۔ اعتکاف کی نظر بھی مان سکتے ہیں۔ اعتکاف کی اگر آپ نے نظر مانی ہے اور آپ کے لیے ایک چانس ہے، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا کوئی مطالبہ رکھنا ہے، اپنی کوئی بات رکھنی ہے، اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ میری یہ چیز پوری ہو جائے تو میں تیری راہ میں اعتکاف کروں گا، تو آپ مان سکتے ہیں۔ یہ نظر کا جو اعتکاف ہوگا یہ ضروری ہوگا آپ کے اوپر، جس نے نظر مانی، یہ ضروری اعتکاف ہے۔ بقیہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اعتکاف وہ ضروری نہیں ہے ہر شخص پر، یہ فرض کفایہ ہے، اہل محلہ کی طرف سے ایک آدمی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اجر اسی کو ملے گا جو کر رہا ہے یا جو اس کے اعتکاف میں معاون بنے گا۔ اعتکاف بہت اہم چیز ہے، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 10 دن کے لیے یکسو ہو جائیں اور معتکف ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نہ صرف رمضان کا اجر دے گا بلکہ اعتکاف کا بھی اجر دے گا۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ میں اس لیے بتلا دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوتا تھا، دیگر صحابی کا خیمہ ہوتا تھا، اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیمہ ہوتا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیمہ ہوتا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیمہ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر خواتین تھیں مدینہ منورہ کی، صحابیات تھیں جن کے خیمے مسجد نبوی کے صحن میں لگائے جاتے تھے اور عورتیں اس میں اعتکاف کرتی تھیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کو مسجد کی نماز سے افضل مانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن مسجد جانے کے لیے ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے، ان کے لیے پوری اجازت ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا بھی مسئلہ ہے، اگر مسجدوں میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا نظم ہے تو ایسی صورت میں مسجدوں میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ مسجدوں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں تو وہی ایک دو لوگ۔ آپ اپنے گھروں میں اعتکاف کا سسٹم بنائیں، اس کی شکل یہ ہے کہ ایک کمرہ آپ خاص کر لیجئے اپنے لیے، اور وہاں پر آپ 10 دن کے لیے معتکف ہو جائیے، یکسو ہو جائیے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، فرائض کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کو بہت کچھ تبدیل کرنے والا ہوگا اور آپ کی زندگی میں بہت خیر و برکت لانے والا ہوگا۔ اعتکاف کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت بنیادی ہے، ہمیں اور آپ کو اسے جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ مالک ہے